ناظرین، ڈرامہ سیریل دنیا پور کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ دھماکے خیز ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ شمیر جو ہے انتقام لینے کا پکا ارادہ کر چکا ہے۔ وہ نہ اینا کو بخشے گا اور نہ ہی نواب دل اویز کو، کیونکہ دونوں کی قسمت میں موت لکھی جا چکی ہے۔ جی تو ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نوریز آدم نے اپنے بیٹے کو آزادی دلوانے کے لیے خود کو قید کروا دیا ہے اور یہ قربانی شمیر کو ایک نیا جذبہ دے گی۔ شمیر نے اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں جلد از جلد دشمنوں کے چنگل سے چھڑوا لے گا۔ گھر واپسی پر وہ اپنی والدہ اور دادی کے سامنے دل کی باتیں کرے گا اور ان پر یہ سچائی کھولے گا کہ اینا نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جبکہ اس کا ارادہ تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا تھا، مگر اس نیکی کی کوشش میں اس کا والد جیل کی دیواروں کے پیچھے چلا گیا ہے۔ شمیر پکا ارادہ کرتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے وہ اپنے باپ نوریز آدم کو زندہ نواب سے بچا کر لے آئے گا اپنی دادی اور اپنی ماں کے پاس، جہاں پر شمیر کی دادی شمیر سے کہے گی کہ اگر تم اپنے باپ کو بچانا چاہتی ہو اور اگر تم دنیا پور پر بھی حکومت کرنا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کھیل کھیلنا ہوگا جو اس لڑکی اینا نے تمہارے ساتھ کھیلا ہے۔ شمیر، یہ راستہ بہت لمبا ہے لیکن ایک نہ ایک دن تم کامیاب ضرور ہو جاؤ گے، اس لیے جا کر اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کرو اور نواب کی حویلی پر حملہ کر دو، جہاں اب نواب اور اینا وہ لڑکی دونوں نہیں بچنے چاہیے، اور میرے بیٹے نوریز آدم کو زندہ بچا کر لاؤ۔ شمیر اپنی دادی سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ دادی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابا کو جلد از جلد ان دشمنوں سے آزاد کروا کر آپ کے پاس واپس لے آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے شمیر جیسے ہی اپنے کمرے میں جائے گا کہ مدیہ بھی اس کے پیچھے پہنچ جائے گی۔ مدیہ غم اور غصے میں شمیر سے کہے گی کہ میرا باپ مر گیا اور اس نواب اور اس کی بیٹی کی وجہ سے میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میرے والد کی جان گئی لیکن صاحب ابھی زندہ ہے۔ شمیر، تم انہیں بچا سکتے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم ان کے لیے کچھ کرو گے، کیونکہ تمہارے دل میں ابھی تک اس لڑکی کی محبت زندہ ہے۔ یہ سن کر شمیر غصے میں پھپھر جائے گا اور سخت لہجے میں کہے گا کہ ایک لفظ اور مت کہنا، اس محبت کی وجہ سے ہی میرا باپ مشکلات میں پھنس گیا۔ وہ لوگ کسی بھی وقت میرے باپ کی جان لے سکتے ہیں۔ اب میرے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ اب میرے دل میں صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے انتقام۔ اب میں ہر دھوکے کا حساب چکاؤں گا اور ہر زخم کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ مدیہ دل ہی دل میں یہی چاہتی ہے کہ شمیر جا کر اینا کو مار ڈالے تاکہ شمیر صرف اور صرف اس کا ہو جائے۔ دوسری طرف ناظرین، جو نواب دل اویز ہے کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ ان کے ہاتھ ان کا سب سے بڑا دشمن لگ چکا ہے۔ نواب اپنی بیٹی اینا سے کہتا ہے کہ اب شمیر کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا باپ ہمارے قبضے میں ہے، وہ اپنے والد کی جان خطرے میں ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اینا ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے کہ ہاں، اس کا بیٹا ویسے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ اب اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے والد کی زندگی خطرے میں پڑ چکی ہے، ہمیں اب اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ادھر جو نواب دل اویز ہے وہ بھی رکنے والا نہیں ہے، وہ نوریز آدم سے ملنے جاتا ہے کال کوٹری میں اور طنزیہ لہجے میں کہتا ہے کیسا لگ رہا ہے پھر سے اپنی اصل جگہ پر پہنچ کر؟ آ گئے ہو نا اب جانوروں کے ساتھ؟ اب جانوروں کے ساتھ رہو گے تو شاید تمہیں کچھ اچھا محسوس ہو۔ نوریز آدم مضبوط لہجے کے ساتھ جواب دیتا ہے جو چاہو مرضی کر لو لیکن تم مجھے اپنے آگے جھکا نہیں سکتے۔ نواب جو ہے اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ نوریز آدم کو قید سے نکال کر باہر لایا جائے اور اسے چارپائی پر لٹا کر ان کا دل بہلایا جائے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نواب نوریز آدم کو ایک عبرتناک موت دینے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اسی دوران ایسا لگتا ہے کہ اینا میدان میں آ کر اپنے والد کو روک لے گی۔ اینا نواب سے کہے گی کہ جب تک نوریز آدم کا بیٹا یہ جانتا ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے وہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔
لیکن اگر نوریز آدم کو کچھ ہو گیا تو شامیر اور اس کے ساتھی سب اکٹھا ہو جائیں گے اور ہم پر حملہ بول دیں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ فی الحال اپنا غصہ قابو میں رکھیں۔ رات کو جب اینا خود نوریز آدم کے لیے کھانا لے کر قید خانے میں جائے گی تو نوریز آدم اسے دیکھ کر تلخی سے کہے گا کہ میں سب سمجھ رہا ہوں، دشمن پر کبھی بھی مہربانی نہیں کرنی چاہیے ورنہ دھوکہ ملتا ہے جیسے شامیر کو ملا ہے۔ اینا جواب دے گی کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ شامیر مجھے دھوکہ دیتا میں نے اسے دھوکہ دے کر دنیا پور پر قبضہ کر لیا۔ نوریز آدم کڑک لہجے میں کہے گا کہ ایک بات یاد رکھو، دشمن کے ساتھ کبھی اچھائی نہیں کرتے ورنہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا کیونکہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اینا اپنے والد کو سمجھانے کے بعد اور نوریز آدم کو صحیح سلامت دیکھ کر وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو SHO میر حسن ہے شامیر سے ملنے آتا ہے اور شرمندگی سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ صاحب کے پکڑے جانے میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ یہ سن کر شامیر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور میر حسن پر بندوق تان لیتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے کہ تم مجھے راستہ دکھاؤ گے، تمہیں نوابوں کی حویلی کے تمام خفیہ راستے معلوم ہوں گے اور اب تم میرے ساتھ چلو گے کیونکہ میں جلد ہی ان پر حملہ کرنے والا ہوں۔ یہاں سے شامیر اپنے ارادے کو مزید پختہ کر لیتا ہے اور پوری قصائی برادری کو اکٹھا کرتا ہے۔ ان سب کا منصوبہ نوابوں کی حویلی پر حملہ کرنے کا ہوتا ہے۔ شامیر کے دل میں اب نہ اینا کے لیے کوئی جگہ بچی ہے اور نہ ہی نواب کے لیے رحم۔ وہ اپنے انتقام کو مکمل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھی آنے والی ایپیسوڈ کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔